वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल कासिम बलोच सोना वतन दे विज़िट दा ते बहुत शुक्रिया थोड़ी मुहब्बतां दा। मैं जेह्ड़ा माह रमज़ान दे विच आगाज़ कीता है मौलाना तारिक जमील साहब दा जेह्ड़ा डेली दा बयान में अपलोड करीना वत मैं दूर दिहाना बात कीता ताकि हिक बयान दा जेह्ड़ा हिक तां हर बंदा देख किन्ने दूजा व्यू अच्छे मिले तां तुसां लोग बहुत तावन करेंदे पे बहुत मशकूर हाँ। आओ आज तारिक मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन इंसानियत की मोहब्बत दिलों में समोए। इस रमजानुल मुबारक एमटीजे फाउंडेशन फिर से चाहती है आपका भरपूर साथ, क्योंकि तालीम से दूर, अपनी छत से महरूम, सेहत के मसाइल से दो चार और सैलाब और जलजलों की तबाहकारियों का शिकार लाखों अफराद की जिंदगी आपकी ज़कात से बदल सकती है। अपनी ज़कात, सदकात और अतियात एमटीजे फाउंडेशन को दें। और अगर रमज़ान का महीना तो पूरा माफ़ी का महीना है कि दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान कैद। आप देखते नहीं नमाजी क्यों बढ़ जाते हैं रमज़ान शरीफ में कि वो नामुराद कैद हो जाते। तो किसी को जंजीरों में बांधा हो वो चल तो नहीं सकता, छोड़ दो जंजीरें तो चल पड़ेगा। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, कोई दावा ना करे, लेकिन जो थोड़ा सा गफलत में होता है तो ईमान कमज़ोर होता है, उन्हें तो शैतान बन के जाम ही नहीं देते। जुमे जावांगे, जुमे कई जुमा भी नहीं पढ़ते, ईद ते जावांगे कोई ईद भी नहीं पढ़ते। यहीं ये एक नगीना सिनेमा के मालिक ने बयान करवाया था और उसने बाद में उस सिनेमा को गिरा दिया। आजकल वो कनाडा में होता है। तो वो सिनेमा का जो था ना मैनेजर, वो मेरे पास आया, कहा मौलाना आज मैं पहली नमाज पढ़ी है। वहाँ हमने मगरिब की नमाज पढ़ी, उसके बाद बयान हुआ, बयान के बाद वो इतना हंगामा हुआ कि रश बहुत था तो वहाँ नमाज पढ़ी नहीं जा सके। हमने कहने लगा, मैं चल रहा था मेरे साथ साथ, मौलाना आज मैं पहली नमाज पढ़ी। मैंने कहा क्या मतलब? कहा जी यही कि आज जिंदगी की पहली नमाज पढ़ी। होगा राउंड अबाउट 40-45 साल का। मैं कहा पहली नमाज? हाँ जी पहली नमाज। जुमा पढ़े? नहीं कदी नहीं। ईद? नहीं कदी नहीं। आज पहली नमाज थोड़े पीछे पढ़ी है। शैतान जब कैद होता है तो जंजीरें खुल जाती हैं, तो नमाजी बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो घटते हैं ना, तो शैतान की वजह से नहीं, अपनी आदत और सुस्ती की वजह से। पहले 2-3 दिन बड़ा जोश होता है, फिर उसके बाद घटते 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 अद्धे को फिर निकल जाते हैं, अद्धे रह जाते हैं। तो तरावी में भी पहले पूरी मस्जिद भरेगी, फिर एक सफ जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी। तो भाइयों ये रमज़ान आ रहा है, देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमाज 5 वक्त सारा साल फर्ज है, लेकिन रोज़े की बरकत से क्या होता है, शैतान कैद हो जाता है, तो वो सारे भागे भागे आ रहे होते हैं। अल्लाह से मांग लो इस रमज़ान में कि या अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि मौत तक नमाज ना छूटे। रमज़ान में बहुत से लोग रिश्वत लेना छोड़ देते हैं कि नहीं जी हुण रमज़ान शरीफ आ गया। रमज़ान शरीफ भी तो आया है, लेकिन असल में शैतान कैद हुआ है, तो अब कह रहे नहीं हुण रिश्वत नहीं लेनी, महीने बाद लवांगे। डंडी मारने वाला कहता है नहीं सही तोलना है, फिर रमज़ान तो बाद कट्ठी कसर कर लवांगे। वो क्या वजह है पीछे? एक तो रमज़ान की बरक़ात हैं, और एक शैतान का कैद होना है, और एक जन्नत के दरवाज़ों का खुल जाना, दोज़ख के दरवाज़ों का बंद होना, अल्लाह के अर्श का पहले आसमान पे मुस्तकिल डेरा डाल देना, और फिर ऐलान करना है कोई बख्शिश आने वाला है, कोई माफ़ी मांगने वाला है, कोई तौबा करने वाला है, कोई जन्नत मांगने वाला है, कोई दुनिया मांगने वाला, आओ मांगो। और एक फरिश्ता ऐलान करता है, ए भलाई के चाहने वाले शाबाश आगे बढ़। और दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है, ए बुराई के करने वाले बस कर और वापस आ जा, बस कर और वापस आ जा। रमज़ान का मतलब है जल जाना, रमज़ान के लफ्ज़ का मतलब है जल जाना। जलने का मतलब क्यों है इसमें कि रमज़ान में अल्लाह सारे गुनाहों से अपने बंदों को पाक कर देता है और उनके गुनाहों को जला देता है, जिससे वो पाक होकर जो सोना आग में जल के
خالص ہو کے باہر آتا ہے، روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ دھیان نال سنیں جی، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے، نہیں، سنو غور سے سنو، من سلم المسلمون لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ سبحان، کیا بات! میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے، بہت بےزتی کرتی۔ آپ نے کہا جہنم میں جائے گی۔ کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہا وہ جنت میں جائے گی۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے، اور اخلاق کی بے شمار اقسام۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا۔ سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری ہے، ساری، تیرے اندر ساری۔ تو ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی، اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے۔ اب سنو قرآن سے، اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کہ دین کو نہ مانے۔ آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے۔ انسان ہے ہی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو میرے رب کے نزدیک۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ بول بھائی ہاں۔ میرا اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، اب آئی نہیں چل رہا، تھوڑی آواز۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی۔ تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہی، فحاشی سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اخلاق کی طرف سفر۔ روزہ آ رہا ہے، روزہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی والے کون ہیں؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے۔ متقی کون ہوں دن تقوی والے یا اللہ؟
کالذین ینفقون فی السراء والضراء، کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں چاہے پیسے والے ہوں، چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے، وہ میرے نام پہ خرچ کر دیں۔ الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں۔ تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کی گندی، زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو، لڑائی سے بچو، گناہوں سے بچو۔ تو حج بھی میٹھے بول پہ لا رہا ہے، لڑائی سے بچنے پہ لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پہ لا رہا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ زکوٰۃ ہو اخلاق بنتے ہیں، روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں، حج ہو اخلاق بنتے ہیں، نماز ہو اخلاق بنتے ہیں، کلمہ ہو انسان بنتا ہے۔ یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو، اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ مسجد نماز کے لیے ہے، اور نماز ایک انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں، دفتر چلا جاتا ہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر، پڑھنے کی نیکی مجھ پر۔ لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں، روزہ میری چیز ہے، رکھوں اجر، نہیں رکھوں پکڑ، زکوٰۃ دے دوں اجر نہ دوں پکڑ، حج کر لوں اجر نہ کروں پکڑ۔ صرف میری ذات سے کے گرد ہے نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی۔ لیکن برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں سب تباہی پھیلا دیں گے، اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں گے۔ عبادت چھپ جاتی ہے۔ میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آپ کو پتہ ہے؟ بولو، آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی مجھے کوئی پتہ ہے نہیں ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں، آپ سب کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مولوی اگلا رہا ہے؟ اور یہاں بیٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے۔ تو اخلاق چھپتے نہیں، برے ہوں یا اچھے ہوں، ظاہر ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان، جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے، وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا، ماں باپ کے دل کو برباد کر دے گا، اولاد کو برباد کر دے گا، دوستوں کو، نوکروں کو برباد کر دے گا۔ اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب، شیخ صاحب، سیٹ صاحب، خان صاحب، اتھے جا کے گالی کڈھن گے۔ اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو، ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں، اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے۔ تو میرے عزیز و رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دل کو کینہ سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو،
یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو رمضان میں ایک 3 دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو سنتیں پڑھ. جی جناب امید کریں آج دی ویڈیو تھانوں بہت اچھی لگی ہو سی. اگر ساری آج دی ویڈیو اچھی لگی ہو تو سارے چینل سبسکرائب لائک لازمی کرنا ہے. ملتے ہیں نئی ویڈیو دے نال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.